Our today's topic is about NAT. NAT stands for Network Address Translation. Internet problem. There are not enough public IPv4 addresses to assign to each network device or host machine in the network. Therefore, IETF, Internet Engineering Task Force, they have developed several solutions to basically, overcome this problem. Some of them are subnetting, VLSM, Variable Length Subnet Masking, CIDR, Classless Interdomain Routing, Route Summarization, Private Addressing, and NAT. And long-term solution is IPv6. So what are private addresses? IETF developed RFC 1918 جو کہ بتاتی ہے 3 IPv4 ایڈریس رینجز جن کو پرائیویٹ ایڈریسز جو ہے وہ اسائنڈ ہیں. پرائیویٹ ایڈریسز جو ہیں ان کو کہتے ہیں, اور وہ ہیں کلاس فل اس میں ہے آئی پی ایڈریسز کی رینج میں ہے. کلاس اے میں آپ کے پاس ہے جو ایک ہے 10 رینج سے لے کر 10.255.255.255 رائٹ. دوسرا آپ کے پاس کلاس بی کے اندر جو رینج ہے 170.16 سے لے کر 170.31.255.255 تک. جو پریفکس ہے ان کی پہلے کلاس اے کی /8 ہے اور اس کی /12 ہے. اور کلاس سی کے اندر جو رینج ہے ہمارے پاس وہ 192.168 سے لے کر تمام اس میں جو نیٹ ورک آتے ہیں /16 جو باقی 16 ہیں وہ تمام جو ایڈریسز ہیں وہ پرائیویٹ ایڈریسز ہیں. اور یہ نارملی ایک ہی آرگنائزیشن ود ان آرگنائزیشن یوز ہوتے ہیں تاکہ جو ہے ڈیوائسز جو ہیں آپس میں لوکلی کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے IPv4 ایڈریسز جو یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں یہ راؤٹیبل نہیں ہوتے انٹرنیٹ کے اوپر. ان کی گلوبل کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوتی, وچ مینز ریچیبل نہیں ہوتے انٹرنیٹ کے اوپر. اور راؤٹرز جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے وہ آٹومیٹکلی اس کو فلٹر کر لیتے ہیں پرائیویٹ ایڈریسز کو اور ان کی ٹریفک کو ڈراپ کر دیتے ہیں. سو اس پرٹیکولر پرائیویٹ ایڈریسز اگر میں اسائن کرتا ہوں کسی مشین کو نیٹ ورک کے اندر لین کے اندر, تو وہ جو مشین ہے وہ کس طرح انٹرنیٹ کو پھر ایکسیس کرے گی. سو دا سولوشن از وایا NAT. NAT stands for Network Address Translation. It is a process that is used to translate network addresses. اس کا جو پرائمری یوز ہے وہ ہے کنزرو کرنا پبلک IPv4 ایڈریسز کو. نارملی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے بارڈر نیٹ ورک ڈیوائسز کے اوپر, جس طرح فائر وال ہیں یا راؤٹرز کے اوپر جو بارڈر پہ ہوتے ہیں. سملرلی جو NAT ہوتا ہے یہ الاؤ کرتا ہے نیٹ ورکس کو کہ وہ پرائیویٹ ایڈریس کو یوز کر لیں انٹرنلی, اور جب انہوں نے جانا ہو انٹرنیٹ کے اوپر تو پھر وہ پبلک ایڈریس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ٹرانسلیشن میکانزم پرووائڈ کرتا ہے آپ کو NAT. جو ڈیوائسز آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہیں ان کو جو ہے پرائیویٹ ایڈریسز اسائن ہوتے ہیں, اور وہ یونیک لوکلی جو ہے وہ یونیک ہوتے ہیں. جب ٹریفک نے نیٹ ورک سے باہر جانا ہوتا ہے یا باہر سے ٹریفک نے نیٹ ورک کے اندر آنا ہوتا ہے تو جو ہے جو بارڈر راؤٹر ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے ان ایڈریسز کو فرام لوکل ٹو پبلک اور فرام پبلک ٹو لوکل. آپ کو جو اپنا انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو مشینز ہوتی ہیں اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ گلوبلی یونیک ایڈریسز کو آپ کو دینا ضروری نہیں ہوتا مشین کو. آپ پرائیویٹ ایڈریسز کے دے کر اور NAT راؤٹر پہ انسٹال کر کے بھی آپ جو ہے انٹرنیٹ کی سروس اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کارپوریٹ جو ہوسٹ ہوتے ہیں ان کو نیٹ ورک ایکسیس جو انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے بھی آپ NAT یوز کرتے ہیں. اس پرٹیکولر اگر آپ سلائڈ میں دیکھیں تو یہ ایک NAT راؤٹر ہے, رائٹ. راؤٹر کے اوپر NAT انسٹالڈ ہے, NAT رن کر رہی ہے, اور یہ انٹرنل نیٹ ورک ہے, پرائیویٹ ایڈریسز ہیں اس کے, اور یہ جو ہے انٹرنیٹ ہے, رائٹ. سو بیسکلی کام کیا ہوتا ہے جو ہے کافی جنیرکلی جو کام ہوتا ہے NAT کا وہ اٹ بیسکلی سویپس دا پرائیویٹ سورس IP ایڈریسز فار اے پبلک IP ایڈریس. سو اب ہم NAT کی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. کنزرو کرتا ہے لیگلی رجسٹرڈ ایڈریسز کو, اور اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے جو ہے کچھ ڈیلیز آ جاتے ہیں سوئچنگ میں. آپ کو فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے جب آپ ملٹیپل جو ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہے اس میں اینڈ ٹو اینڈ جو آئی پی ٹریسیبلٹی ہوتی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے, کیونکہ
جو ایکچوئل مشین کا آئی پی ایڈریس ہے وہ تو پرائیویٹ ہے، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ کوئی اور پبلک آئی پی ایڈریس کو یوز کر کے جاتا ہے. یہ آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ ہائڈ کر دیتا ہے نیٹ ورک کے اندر ہی آؤٹ سائڈ یوزرس کے لیے، وچ از ان اے وے پرووائڈ سیکورٹی. لیکن کچھ اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کام نہیں کر سکتی ہیں اگر آپ کے نیٹ ورک کے اوپر نیٹ جو ہے وہ انسٹالڈ ہے. کین ہینڈل نیٹ ورک ود اوور لیپنگ ایڈریسز، جبکہ اس کے لیے آپ کو جو ہے میموری جو ہے چاہیے ہوتی ہے ٹرانسلیشن ٹیبل کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے ری نمبرنگ جو ہوتی ہے نیٹ ورک کی، اگر آپ نے اپنا نیٹ ورک کسی اور آئی ایس پی سے آپ نے لے لیا ہے انٹرنیٹ سروس، آئی پی ایڈریسز گلوبل آپ کے اگر چینج ہو جاتے ہیں تو یا آپ خود فزیکلی لوکیٹ کر جاتے ہیں کسی اور جگہ کے اوپر، تو آپ کو جو ہے ری نمبرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. نیٹ کی کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جو کہ ہم آگے جا کر جب نیٹ کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہاں بھی یوز ہوں گی. پہلی جو ہے وہ انسائڈ نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ بیسکلی سیٹ آف ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ ایڈریسز جن کو اسائنڈ ہوئے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے انسائڈ نیٹ ورک ہے. آؤٹ سائڈ نیٹ ورک جو ہے وہ جو باقی نیٹ ورک ہوتے ہیں جہاں جو ہے جو کہ نیٹ سے بیونڈ ہوتے ہیں. سملرلی جو ہے جو ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ٹرانسلیٹ ایڈریس جو ہے کے لحاظ سے جو ہے اس کو آپ ٹرمینالوجی اسائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک انسائڈ ایڈریس ہوتا ہے وہ اس ڈیوائس کا ہوتا ہے جس کو آپ نے نیٹ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ان ادر ورڈس جس ڈیوائس کا جو ہے وہ پرائیویٹ آئی پی ایڈریس کو اسائن ہوتا ہے وہ آپ کا انسائڈ ایڈریس ہوتا ہے. آؤٹ سائڈ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا ڈیسٹینیشن کا ایڈریس ہوتا ہے، دس ون. سملرلی نیٹ جو ہے وہ لوکل اور گلوبل کا کانسیپٹ بھی یوز کرتا ہے، لیکن وہ ود رسپیکٹ ٹو ایڈریسز ہوتا ہے. سو یو ہیو لوکل ایڈریسز. لوکل ایڈریس وہ ہوتا ہے جو کہ ان سائڈ پورشن آف دا نیٹ ورک جو ہے اپیئر ہوتا ہے. آپ کا جو لین ہے اس کے اندر جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو لوکل ایڈریس کہتے ہیں. اور گلوبل ایڈریس جو ہے وہ تمام ایڈریسز جو کہ نیٹ ورک سے بیونڈ ہوتے ہیں ان کو، آپ کے جو لوکل نیٹ ورک ہے اس سے بیونڈ ہوتے ہیں ان کو ہم گلوبل ایڈریسز کہتے ہیں. سو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے لین کی، نیٹ کی. سو یہ آپ کا ایک پی سی 1 ہے جس کو پرائیویٹ آئی پی ایڈریس اسائنڈ ہے 192.168.10.10 اور جو ہے اور یہ آؤٹ سائڈ نیٹ ورک میں یہ ویب سرور ہے، رائٹ. جو ایڈریس ہوگا آپ کا یہ سورس جو ہے ایڈریس ہے، ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے. یہ انسائڈ لوکل، آؤٹ سائڈ لوکل، انسائڈ گلوبل، آؤٹ سائڈ گلوبل کی ٹرمینالوجی ہم نے دیکھی تھی. انسائڈ لوکل میں یہ اس کا پرائیویٹ آئی پی ایڈریس ہوگا، آؤٹ سائڈ لوکل میں یہ والا ایڈریس ہوگا، رائٹ. سملرلی انسائڈ گلوبل میں جو ایڈریس ہے وہ یہ والا ہے. یہ جو اس کا جو پبلک آئی پی اسائن ہوا ہے اس راؤٹر کو، اس انٹرفیس کو جو کہ آئی ایس پی سے کنیکٹڈ ہے، اور جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ والا ایڈریس ہے. اور جو R2 کا نیٹ ٹیبل ہوگا اس میں جو انٹریز ہوں گی وہ اس طرح ہوئی ہوں گی: انسائڈ گلوبل ایڈریس، انسائڈ لوکل ایڈریس، رائٹ. تو یہ گلوبل ایڈریس ہے، یہ آپ کا لوکل ایڈریس ہے، اور جو ہے آؤٹ سائڈ لوکل ایڈریس آپ کا اور آؤٹ سائڈ گلوبل ایڈریس آپ کا سیم. اسی طرح جب باہر سے پیکٹ آتا ہے آپ کا نیٹ کے نیٹ ورک کے اندر، تو جو ہے جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے وہ آپ کا اوبیسلی لوکل ایڈریس ہوگا اس راؤٹر سے بیونڈ، اور اس کے بعد جو ہے آؤٹ سائڈ جو ہے وہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ جو ہے اس انٹرفیس پبلک آئی پی جو ہے آپ کو اس سے آ رہا ہے. اور جب ویب سرور بھیجے گا اس میں جو سورس ایڈریس ہے وہ اس ویب سرور کا ہے، اور جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے وہ اس کا ہے، اس پبلک آئی پی کا ایڈریس کا ہے. سو ہم نے اس ماڈیول کے اندر نیٹ کا انٹروڈکشن دیکھا، اور نیٹ میں جو ٹرمینالوجیز ہیں جو یوز ہوتی ہیں نیٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ ہم نے دیکھی اس ماڈیول کے اندر.